تو اسی 2 ہجری میں سب سے پہلا بڑا غزوہ جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، چھوٹے موٹے غزوات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن اس غزوہ کو یوم الفرقان کہا گیا ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اور اس غزوہ کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ مسلمان انتہائی کمزور تھے، صرف 313 آدمی تھے، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ، جبکہ دوسری طرف 1000 سے زیادہ افراد، 100 گھوڑا اور 700 اونٹ تھے ان کے پاس۔ کہاں 70 اونٹ اور کہاں 700 اونٹ؟ پھر ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا۔ تو اس غزوہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ابو سفیان یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، لیکن اس وقت یہ کفار میں سے تھے، ان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا شام سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ ان کے قافلے کو روکا جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصد صرف اس قافلے کو روکنا تھا، نہ کہ لڑائی کرنا۔ لیکن جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارا راستہ روک رہے ہیں، ایک تو انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا، دوسرا انہوں نے مشرکین مکہ کو اطلاع دے دی کہ اس طرح مسلمان ہمارا راستہ روکنا چاہتے تھے، تو اب ہمیں ان کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو کفار کے بڑے بڑے سردار، تکبر تو ان کے اندر ویسے بھی تھا، وہ غصے سے آگ بگول ہو گئے کہ مسلمان اتنے کمزور ہونے کے باوجود ہمارے قافلے کو کیسے روک سکتے، ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ اور ایک بڑی تیاری کے ساتھ وہ مکہ سے نکلے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ تو وہ پہل کر چکے تھے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آپ ان کفار کا مقابلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ کیا، خاص کر انصار صحابہ جو تھے ان کی رائے معلوم کرنی تھی کہ انہوں نے مدینہ کے اندر رہ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن مدینہ سے باہر نکل کر مدد کا وعدہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے معلوم کی کہ کیا آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ تو انصار صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم تیار ہیں۔ آپ اگر ہمارے مال میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا وہ مال جو آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو ہمارے پاس ہوگا، یعنی ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ لڑتے لڑتے سمندر تک پہنچ جائیں تو ہم پھر بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ جب وہ بیٹھے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہاں پر ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم تو نہیں لڑیں گے، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ سے ایسی بات نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی ہو گئی کہ انصار صحابہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا۔ اب جب بدر کے میدان میں پہنچے، یہ دراصل ایک میدان تھا جس کا نام تھا بدر، اس جگہ کا نام تھا۔ تو جب وہاں لڑائی لڑی گئی تو اس لڑائی کا اور غزوہ کا نام بھی غزوہ بدر پڑ گیا۔ تو جب اس میدان میں پہنچے تو کفر اپنی پوری تیاری اور طاقت کے ساتھ آیا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف مسلمان انتہائی کمزور تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے،
ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کی رحمت کے مددگار ہیں، آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ پہلے 3,000 3,000 فرشتے، پھر دوسری جگہ آتے ہیں 5,000 5,000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے آسمان سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ مٹھی میں ریت پکڑیں اور اس طرح ان کی طرف پھینک دیں، پھینکیں گے آپ لیکن ان کی آنکھوں میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ریت پھینکی اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما دے، تو مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے ہاتھ شل ہو رہے تھے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی۔ پھر جب ابو جہل قتل ہوا تو کفار بھاگنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ اب ان کو بھاگنے نہیں دینا بلکہ ان کو پکڑو۔ تو 70 آدمی قتل ہوئے تھے اور 70 ہی مسلمانوں نے گرفتار کیے تھے، باقی کچھ بھاگ گئے تھے۔ تو وہ جو ریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ یہ جو ریت آپ نے پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ نے ریت پھینکی تھی، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں تک پہنچائی۔ تو جب ان کو شکست ہوئی، اس وقت جب لڑائی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا فرمائی تھی اور کفار کے سردار ابو جہل نے بھی ایک دعا کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو آپ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے اس کو پورا فرما اور ہماری مدد فرما۔ اور ابو جہل کی دعا کیا تھی کہ یا اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو آپ کو پسند ہے اس کو فتح نصیب فرما۔ دعائیں دونوں قبول ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جس فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا۔ اور ابو جہل کی دعا بھی پوری، اس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے اس کو فتح نصیب فرما۔ تو ظاہر ہے جو اللہ والوں کی جماعت تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو فتح نصیب فرما۔ تو جب مکہ میں جو کفار تھے ان تک یہ خبر پہنچی کہ صرف 313 مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دیے، تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ تو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے، ان کو تکبر تھا، ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، جنگجو ہے، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے اونٹ ہیں، ہم تو تھوڑی سی دیر میں ان کو شکست دے کر واپس آ جائیں گے۔ لیکن جس جماعت یا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال جب ان کو یقین آ گیا کہ واقعی ہمیں شکست ہوگی ہے تو پھر انہوں نے انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس انتقام کی صورت میں 3 ہجری میں غزوہ احد واقع ہوا۔ یہ اسی انتقام کے، اسی بدلے کے طور پر آئے تھے، غزوہ بدر میں جو ان کو شکست ہوئی تھی۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا کہ اب ہم غزوہ بدر کا بدلہ لیں گے احد کے مقام پر۔ پھر غزوہ احد واقع ہوا، تو وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ جمعے کو بات ہوگی۔ تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی والی زندگی تھی، اور میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی دکھائی، لیکن اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں ایک رعب ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ تو جب بھی انسان کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہے یا دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی تو پھر مشکل سے مشکل کام بھی اس کا انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔